تم اس کا جواب نہیں دے سکے. 1456 اور 57 سال ہو گئے اس کو اترتے اترے ہوئے. تم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے تو ضد میں آ کے جلا دو گے. دنیا تک یہ میسج جانا چاہیے کہ 10 سال سے لے کے 20 سال کے کتنے بیٹے بیٹیاں چاہیے. ہم مسلمان کمزور سے ہی تمہاری نظروں میں، ایمان ہمارا ادھورا سے ہی تمہاری نظروں میں، لیکن قرآن سے ہماری محبت صرف زبانی نہیں ہے، عملی ہے. رب کا شکر ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. سونا ہمارے پاس بڑا مہنگا ہو گیا، اپروچ سے باہر ہے. گندم کا بحران ہے، دانے نہیں مل رہے، لوگوں کو گھر چلانے مشکل ہیں. تیرے رب نے ساری سازشوں کے باوجود یہ ادارے چلا رکھے ہیں. اور آ کر کے دیکھ کتنے اس عمر کے بچے، جب ماں بچے کو گود سے باہر نہیں نکالتی، ان ٹھنڈی مسجدوں کے ماحول کے اندر آ کر کے جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تہجد کے وقت، تو آ کبھی نظارہ کر. قرآن جیتا ہوا ہے، قرآن جیتا رہا ہے، اور یہ قیامت تک جیت کے رہے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج وطن عزیز میں اکثر مساجد میں جمعوں کے خطبوں کا عنوان قرآن مجید تھا، اور سبب یہ ہے کہ دنیا کے چند لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پھاڑنے اور جلانے کی مذموم کوشش کی. ایسے وقوع ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے یا مرمت کی جائے وہ کم ہے. مگر میں اس حوالے سے بڑا ایک واضح میسج اور پیغام آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، خاندانوں کو، اہل علاقہ کو جہاں دینا چاہتا ہوں وہاں پوری دنیا بھی یہ سنے کہ یوں دشمنیاں پوری نہیں ہوں گی. دشمن بننا ہے تو معیاری بنو. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی بھی معیاری ہوتی ہے اور دشمنی بھی بڑی معیاری ہوتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں میں سے ایک بہت بڑے دشمن، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی صحیح میں جہاں لے کر کے آئے ہیں وہ مقام پڑھنے والا ہے. ہرقل جو کہ روم کی سپر پاور کا ایک طاقتور بادشاہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر سن کے وہ پتہ کرواتا ہے کہ اس علاقے میں حجاز سے آیا ہوا اگر کوئی شخص یا تاجر ہے تو اسے منگواؤ، بلواؤ. بات لمبی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں.
دل تو یہ تھا کہ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بیٹھوں اور جہاں اس طرح کی خوبصورت مجلس ہو وہاں وقت جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، مجلس برکت ہوتی ہے، اور آسمان سے فرشتوں کے گھیرے اور ڈیرے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور سکون والی زندگی سے سلامت رکھیں، اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ والد محترم کی وجہ سے ابھی تلک آمد و رفت کا سلسلہ ایک کثرت سے ہے، تو گھر آئے ہوئے مہمان مجبوری ہے میری، میں اسی وجہ سے کوئی پروگرام فی الحال نہیں کر رہا۔ مختار بھائی نے ذرا کافی بار مجبور کرا، معذرت بھی کی میں نے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، تو مجھے اس وجہ سے بڑی دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ راستے میں ہیں تو پہنچنا بھی ہے۔ اس ہرقل نے جب یہ کہا تو جس کو لایا گیا نا وہ جناب ابو سفیان تھے۔ اس نے بڑی کمال کی ٹکر دی، بڑے سارے سوال پوچھے شاہ روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک نمبر کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا۔ صحیح البخاری میں ایک جملہ ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لولا عار، اگر جھوٹ بولنا سرداروں کے لیے آر نہ ہوتا، میں سردار ہوں، بھلے کفر میں ہوں اور پکا دشمن ہوں، لیکن جھوٹ بولوں تو یہ میری سرداری پہ آر ہے، لہذا اس نے جو پوچھا میں نے سچ سچ بتایا۔ پتا چلا کہ دشمنی کیا ہوتی ہے۔ آئیے، ہر طرح کا ٹف ٹائم دیا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو میرے محبوب کی بھی ذرا دشمنی دیکھیے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھی کیسا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو جواب کیا دیا تھا انہوں نے کہ جناب آپ کے خاندان کی تعریف یہ ہے کہ آپ شرافتوں کے مالک ہیں اور خاندانی بندے ہیں۔ یہی جواب تھا نا، انت شریف ابن شریف۔ اور پھر وہ گنتا چلا گیا 4 پشتوں تلک۔ تو میرے محبوب نے دشمنی کیسے لی؟ حالانکہ فتح کا اصول یہ تھا کہ جس علاقے میں دشمنوں کے ہاں داخل ہوں تو سب سے پہلے ان کے جوان مار دیے جائیں، بزرگ باندھ دیے جائیں، ان کے جانور ذبح کروائے جائیں، تکے کباب شراب ہو، اور ان کی جوان بچیاں، باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور پھر وہاں جن جوانوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں ان کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا کے، جو چھنے ہوتے تھے ہمارے نیچے سے چوڑے اور اوپر سے تنگ، ان میں پانی شانی جو ہے وہ آسانی سے نہیں گرتا، ان آب خوروں میں شراب ڈال کے، سالن ڈال کے، بوٹیاں ڈال کے، کباب رکھ کے، نیچے سے وہ تڑپیں اور اوپر سے یہ ہلیں تو انجوائے کیا جائے، ہلا گلا ہو، اور وہاں 3 راتوں تلک مستی منائی جائے۔ یہ دنیا کا فتح کا اصول تھا۔ اگر قربان نہ جاؤں اس معیار پہ جو میرے محبوب نے مقرر کر دیا، کہا رب کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کوئی تاریخ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی مرتبہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ میرے محبوب نے کہیں اپنے کسی مخالف کا نام الٹا لیا ہو، مجھے نہیں ملا۔
ابو سفیان کا نام ٹیڑھا کراؤ، لیکن میں جس ملک میں رہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے میرا ٹاپک نہیں ہے، وہاں میرے بڑوں نے بڑوں کا نام بہت برے طریقے سے لیے ہیں، تربیت خراب ہو گئی ہے، خیر الگ موضوع ہے۔ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوستی رکھنی ہے تو معیاری رکھیے، اور معیاری دوست کبھی بھی جدا ہونے کے اوپر راز افشا نہیں کرتے، اور معیاری دشمن کبھی بھی کوئی گھٹیا طریقہ نہیں اپناتا۔ یہ قرآن کو جلا دینا کون سا معیار ہے؟ تم اس کا جواب نہیں دے سکے، 1456 اور 57 سال ہو گئے اس کو اترتے ہوئے۔ تم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے تو ضد میں آ کے جلا دو گے۔ 10 سورتوں کا چیلنج پورا نہیں کر سکے تو کہتے ہو کہ جلا دو، جان چھوٹ جائے گی۔ جان نہیں چھوٹے گی تمہاری۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک سورت بھی انا آتینا کل کوثر جتنی چھوٹی سی وہ بھی نہیں بنا سکے تو جلا کے، پھاڑ کر کے، چیر کر کے، کاٹ کر کے، ریسائیکل کر کے، اسے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ میں پھینک کر کے، اس کو گٹروں میں پھینک کے، یا اس کے ساتھ جو ہے 10 پارے دائیں پاؤں کے نیچے باندھ کے، 10 بائیں کے نیچے باندھ کے، 10 نیچے رکھ کے، اوپر پیشاب پخانے کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے؟ تم ہار گئے ہو۔ قرآن کی جیت 1457 سال سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہنی ہے انشاءاللہ۔ پتہ ہے کیوں رہنی ہے؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اوپر سے آغاز کروں، لیکن میں نیچے سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا بچہ کہاں ہے جس سے آپ نے پڑھوایا؟ بیٹا ذرا ادھر آنا، کدھر ہے بیٹا؟ جی اس بچے کو ذرا دکھائیے، دنیا دیکھے۔ یہ میرے اس علاقے کا ایک چھوٹا سا ننھا منا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگے تھے، اور اسے اٹھا کے مائک کے قریب کر کے اس کے سینے میں رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے جملے لاکرز کے اندر اس عمر میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جائیے، ڈھونڈیے اس عمر کے بچے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تو ان گنت ہزاروں ملیں گے، لیکن کسی دوسری کتاب کے ساتھ ایسے جڑا ہوا کوئی لائیے۔ جی بیٹا بیٹھے، شاباش، اللہ زندگی کرے جی۔ یعنی جن بچوں کے منہ سے ابھی ماں کے دودھ کی سمیل نہیں گئی ہوتی، تیرا رب ان کے سینے کے لاکرز میں اپنے قرآن کو محفوظ کروا دیتا ہے۔ مقابلہ کرو گے قرآن کا، اہل قرآن کا، اسلام کا اور مسلمانوں کا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ کتنی عمر ہے جی بیٹے کی؟ 4 سال ہے، اور کرونا میں ریکارڈ بنا تھا پچھلے سال سے پیچھے 6 سال کی بچی نے قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کر کے دنیا کو سنائی۔ آئیے پہلے میں وہ بات کہہ دوں کہ یہ ایسے کر کے سمجھتے ہم جیت گئے۔ کہا گیا جی تمہارے رب نے اگر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو بچا کے دکھاؤ۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رب یار دوے جو مرضی ہوئے پر کملہ نہ دوے۔ ایک کملے والیاں گلاں تے کملے والے سوال، وہ جی لو ہم نے آگ لگا دی۔ اللہ نے قرآن مجید کی کتابی شکل میں یہ حفاظت کہیں نہیں لی کہ اس کو آگ نہیں لگے گی۔ اس کا ورق جلتا ہے، کاٹو تو کٹ جاتا ہے، یہ بسیدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ پھٹ بھی جاتا ہے۔ رب چاہے تو فرشتوں کے ذریعے روک بھی سکتا ہے، لیکن جس نے ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، وہ کیسے سامنے آئے گا؟ تیرے رب نے کتابی شکل میں بڑی دفعہ ہمیں دکھایا، آگ لگی، پورا گھر جل گیا، قرآن کو کچھ نہیں ہوا۔ مثال ہے، الحمدللہ یہدیکم اللہ وسلم۔
خیر کئی دفعہ ہوا، جل بھی کیا، پھٹ بھی کیا. میری اپنی گاڑی کو آگ لگی تو میں حیران تھا کہ پوری گاڑی جلی. حدیث کی 6 کتابیں تھیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ. آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ آگ قریب سے بھی نہیں گزری. قرآن تو قرآن ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صاحب قرآن کے فرمان، لیکن یہ معنی نہیں کہ ان کو آگ نہیں لگتی، یا وہ پانی میں ڈوبتی نہیں یا بھیگتے نہیں ورق. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تیرے رب نے اس قرآن کی جو حفاظتوں کے ذمے لیے ہیں وہ ذکر کے ہیں. لفظ پھاڑ دو، صورتیں چیر دو، جو مرضی کر لو، لیکن ان بچوں کے سینوں کا کیا کرو گے؟ ساری دنیا کی کتابیں قرآن اٹھاؤ، لائبریریوں سے نکالو، سمندروں میں بہا دو، تمہاری غیظ کی جو آگ ہے نا وہ پھر بھی ختم نہ ہو. کل موتوا بغیظکم، ان کو کہو اپنی آگ میں جل کے مرتے رہو. یہ لیجیے، ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بچے، چند نمونے ابھی آپ نے دیکھے ہیں. پوری ورلڈ میں کسی بھی کتاب کے اتنے یاد کرنے والے حافظ اور محافظ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. مسلمان باقی لوگوں سے تعداد میں تو زیادہ نہیں ہیں، باقی سارے مل کے 6 ارب ہیں، ہم 2 ارب ہیں. لیکن 2 ارب ہو کے بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں. لاؤ 4 سال سے لے کے، یہ یہاں کی مثال ہے، ہم اس سے چھوٹی نہیں لیتے، 4 سال سے لے کے 10 سال تک مجھے کہو کتنے بچے چاہیے، میں دکھاتا ہوں جو قرآن کے ساتھ ڈیلی جڑے ہوئے ہیں. بیکورڈ علاقے ہیں، سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. سونا ہمارے پاس بڑا مہنگا ہو گیا، اپروچ سے باہر ہے، گندم کا بحران ہے، دانے نہیں مل رہے، لوگوں کو گھر چلانے مشکل ہیں. تیرے رب نے ساری سازشوں کے باوجود یہ ادارے چلا رکھے ہیں. اور آ کر کے دیکھ کتنے اس عمر کے بچے، جب ماں بچے کو گود سے باہر نہیں نکالتی، ان ٹھنڈی مسجدوں کے ماحول کے اندر آ کر کے جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تہجد کے وقت، تو آ کبھی نظارہ کر. قرآن جیتا ہوا ہے، قرآن جیتا رہا ہے، اور یہ قیامت تک جیت کے رہے گا. واللہ غالب علی امری. اس جملے کو یاد رکھ لو کہ یہ اللہ نے سورہ یوسف میں کہا ہے. اور کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ 10 بھائیوں نے مل کے پلان کرا تھا چھوٹے کو مار دیں. وقت کے نبی کے سامنے بہانے بنا کے جنگلوں میں لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، پانیوں میں پھینک دیا، پروف اور دلیل کپڑے اتار کے خون لگا کے بھی لے آئے. واللہ غالب علی امری. تیرے رب نے بتایا تھا تمہاری ساری تدبیریں، تقدیر کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے، منہ پہ مار دوں گا، پھیر کے رکھ دوں گا. کون ہے جو کاروان بھیج کے ان کنوؤں سے نکال کے، دیہات سے نکال کے، شہروں میں لے جا کے، مصر میں پہنچا کے، پھر وہاں کے شاہی محل میں پہنچا کے، وہاں سارے معاملات کروا کے، جیلوں میں گم کروا کے، پھر ان جیلوں سے نکال کر کے تخت پہ صرف بٹھایا ہی نہیں ہے، مارنے والوں کو گدھا بنا کے، فقیر بنا کے سامنے کھڑا کر کے، محتاج بنا کے، سائل کر کے کھڑا کر کے بتایا واللہ غالب علی امری. کاش کوئی جانتا ہو، کوئی سمجھے اس بات کو تو ہم سمجھائے دیتے ہیں. آئیے دنیا تک یہ میسج جانا چاہیے کہ 10 سال سے لے کے 20 سال کے کتنے بیٹے بیٹیاں چاہیے. ہم مسلمان کمزور سے ہی تمہاری نظروں میں، ایمان ہمارا ادھورا سے ہی تمہاری نظروں میں، لیکن قرآن سے ہماری محبت صرف زبانی نہیں ہے، عملی ہے. رب کا شکر ہے 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50. اس مجلس میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میں ہاتھ کھڑے کروا دیتا ہوں، سننا چاہتے ہو تو سنوا دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 90، 90 سے 100، 100 سے 110. آپ کہیں گے رک بھی جا، میں نہیں رکنا چاہ رہا، کیونکہ میں
پریکٹیکلی عملاً مل چکا ہوں 120 سے 30 اور 130 سے 135 سال کے شیخ حیات لاشاری ہمارے حدیث کے استاذ. مزید گواہی لینی ہو تو سید سبکیہ صاحب میرے ساتھ تھے حافظہ اللہ تعالی. شہر حیدرآباد ہے, گھمن والا مدرسہ ہے, اور وہاں حسن میں, جمال میں, کمال میں, گوڈے میں, موڈے میں, ڈیلے میں, دید میں, نظر میں پورے رب نے اور عجیب حسن سے نوازا. 135 سال کی عمر میں بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ, مصطفیٰ کی جناب کے ساتھ اگر جڑے ہوئے شخص میرے پاس ہیں تو ایک آدھے 2 4 5 10 کیا سارے بھی قرآن پڑھ لے. ان سینوں کے اندر جو حفاظتیں رب نے کروا کے دے دیے ہیں, اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرات اعلانیہ کہتے ہیں ہم یہ بات, یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, میڈیا کی بات ہے. پوری ورلڈ میں کتاب اللہ جتنے بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورتیں, تو بڑی دور کی بات ہے تیرے پاس شاید گن کے بھی گنتی کے 10 لوگ بھی نہ ملیں جو کسی کتاب کے, انجیل کے, بائبل کے, تورات کے, زبور کے حافظ ہوں. مقابلہ کرنا چاہتا ہے پھاڑ کے, بس جلا کر کے, آگ لگا کے. ایسے نہیں مقابلے ہوتے. مقابلہ کرنا ہے تو دوسرے پہلو میں آ. پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی. مقابلہ ہوگا بھی کیسے؟ میرے رب نے قرآن مجید کو یہ اعزاز بخشا ہے. اگر میں بات غلط کروں تو آپ بھی مجھے ٹوک سکتے ہیں. آگے 70 سال کے بزرگ مصلح سنا رہے ہوتے ہیں, 70 سال کے بزرگ ماشاءاللہ مصلح سنا رہے ہوتے ہیں, اور میرا پیچھے سامع کتنی عمر کا ہوتا ہے؟ 10 سال کا کھڑا ہے, 8 سال کا ہے, 6 سال کا ہے. بابا جی نے 50 مصلح زندگی میں سنائے ہیں, عمر رسیدہ ہیں, تجربہ کار ہیں. لوگوں آیت تو دور, لفظ تو دور, حرف تو دور, صرف زبر سے زیر یا پیش کی تبدیلی ہو جائے نا تو بچہ روک لیتا ہے پیچھے. استاذ جی, بزرگوں, فضیلت الشیخ القاری المقری, آپ کا بڑا نام اور مقام ہے, لیکن آپ یہ جو زبر پڑھ رہے ہیں یہاں زبر نہیں ہے, پیش ہے. آپ نے وہ سین نہیں دیکھا ایک بچی باپ کی گود میں بیٹھی ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے وہ جان بوجھ کے زبر یا زیر یا پیش کو آگے پیچھے کرتا ہے تو بچی بول دیتی ہے کہ بابا ایسے نہیں ہے. اس قرآن کا مقابلہ نہیں ہوگا تم سے. اس کی حفاظتوں کے ذمے میں نے نہیں لیے, رحمان جس کا کلام ہے اسی نے خود لیے. اور پھر بھائیو یہ بھی گزارش کر دوں, مار دو ساری دنیا کے انسان, سارے حافظ مار دو, دریاؤں میں, سمندروں میں بہا دو, ان کی گردنیں دبا دو, گلے گھونٹ دو, آخر یہی کر لوگے نا زیادہ سے زیادہ کہ قرآن والے ہیں. رشیا میں تم نے کر کے دیکھا ہے, تم سے کچھ نہیں ہوا, اس کے کاٹنے والوں کے ٹکڑے ہو گئے. کتنی سٹیٹس بنی ہیں پتہ کریں. مٹانے والے مٹ گئے, چیرنے والے چر گئے, او یارو اس کو آگ لگانے والے جل کے راکھ ہو گئے, نام و نشان مٹ گئے. قرآن اب بھی باقی ہے, قیامت تک رہنا اور انشاءاللہ رہنا ہے. رب کا کلام ہے, جب رب باقی ہے تو کلام کیسے ہے؟ پھر اسی پہ اکتفا نہیں, میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. آگے چلو, یہ سارے انسان مار دو. آپ کو پتا ہے رب نے قرآن, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اسے جس ماسٹر کاپی کو جس سیف کارڈ میں محفوظ مقام پہ رکھا گیا ہے, جس ہارڈ ڈسک میں رکھا گیا ہے, وہ لوح محفوظ ہے جس تک کسی انسان جن بشر کی اپروچ ہی نہیں. کیا کرو گے اس کا؟ اور آپ کو پتا ہے اللہ نے اس کی دوسری کاپی کہاں سیف رکھی ہے؟ بیت العزا میں. یہ جو سورت ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ پوری سورت قرآن مجید کے لوح محفوظ سے نزول اول اور آسمان دنیا پہ بیت العزا میں شفٹنگ کی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہیں بھی سیکیورٹی کا معمولی سا اللہ تعالیٰ نے رزق آنے ہی نہیں دیا کہ کوئی کہے کہ میں اس میں سے کچھ چینج کر دوں یا غائب کر دوں یا اٹھا دوں یا اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے. ایسے نہیں ہوگا. لہٰذا اس قرآن کو سلام عقیدت پیش کیا کرو,
मुसलमानों को सलूट मारा करो कि इसने तुम्हें जहालत से निकाल के नूर दिया है और साइंस और टेक्नोलॉजी दी है। आप यकीन करें, यूरोप में ये दिन भी आप लोगों ने देखे हैं, तारीख में पढ़े होंगे, जो तारीख दान है वो जानते हैं कि एक वक्त था जब मुसलमान स्पेन में थे, अंदलुस में थे, और यूरोप बिल्कुल जहालत के अंधेरों में था और कुरान मजीद का नूर फैला हुआ था। तीन हुक्मरान एप्लीकेशन लिख के दरखास्त दे के इजाजत मांग रहे थे कि हमें सिर्फ अंदर आके मुलाकात का शरफ दिया जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि कुरान वाले लोग इल्म और नूर, मुकाम और मर्तबा और उनकी लाइब्रेरियां और किताबें क्या हैं। आपको पता है, जैसे अब वीज़े लेके आप समझते हैं ना, बाहर जाते हैं जी मैं स्टडी के लिए, और बड़ी खुशी होती है जी मेरा बेटा बाहर चला गया है। सारी दुनिया कुरान के दरवाजे पे खड़ी थी, फिर कुरान ने पढ़ाया, और कैसे पढ़ाया। इसीलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा था कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मेरे पास वक़्त नहीं, वगरना मैं तफसील में जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे नबी के यारों के सीने में जो रब ने कुरान महफूज करके उनका अमल महफूज कर दिया था ना, तुम तो उसका मुकाबला नहीं कर सके, बाकी क्या करोगे। 2 सुपर पावर हैं, और फटे हुए जूते और चप्पल की नोक पे किसने रख दी थी? सिद्दीक़ अकबर ने रज़ियल्लाहु। 2.5 साल दौर है, कभी पढ़ के देखो, जिंदगी के उतने अय्याम नहीं बनते जितने गज़वे बन गए, और टक्कर ले ली है, खड़े हो गए। दुनिया कह रही थी अबू बकर कुछ नहीं कर सकेगा, बड़ा नरम दिल है, बड़ा नरम दिल है। ये कुरान का फैसला है कि हम जमहूरियत से इलेक्शन नहीं करवाते, हम सिलेक्ट किया करते हैं इर्तिज़ा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा। ये तेरे रब का तरीका है। 2 लोग आए, जो है वो यमन की गवर्नरी की सीट खाली है, हम जो है उसके उम्मीदवार हैं, हमें दे दी जाए। महबूब ने क्या कहा था? हम मांगने वालों को ओहदे नहीं दिया करते। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि इलेक्शन हो, हम सलाहियतों को देख के हम नज़र रखते हैं कौन किस ओहदे के लायक है, उसे ही सिलेक्ट करते हैं। और पता है किसे चुना गया? जिसकी शिकायत मेरे महबूब की दरबार में आके लगी थी कि इसे नमाज पढ़ानी नहीं आती। जनाब मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 किलोमीटर सफ़र करके अपने मोहल्ले से मस्जिद नबवी में जहां आज किबला तय है ना, वहां से चल के आते थे, पहाड़ के उस पार। और मेरे महबूब कोई घड़ी के फिक्स टाइम पे ईशा नहीं पढ़ाते थे जनाब। सहाबा आ जाते वुजू करके, जितनी मुमकिन होती सुन्नत नवाफिल पढ़ते, फिर बैठ के आपका इंतज़ार करते। इतना इंतज़ार के नींद के आलम में खराटे ऊँगने लगते और झूम के जरा जो है वो झटके आने लगते। मगर एक भी शख्स उठ के ये है तरबियत, ये है पढ़ाना, ये है कुरान की तैयारी, इसका मुकाबला करोगे, ये है अदब। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वगरना बड़ा आसान है, इमाम को उठ के एक नमाज ही तेने पढ़ानी होंदी, ओहदे ते भी नहीं टाइम ते आ सकता। कह सकते थे कि हुजूर सारा दिन के थके हुए पहाड़ों के जिगर चीर के पानी निकाल के मजरों को देते हैं, तुसी एक नमाज ही तो पढ़ानी होंदी, अंदर हुजरे च भी तो पै जे हजूर नमाज ही पढ़ा छड़ो, असी भी टाइम ते जाइए। नहीं, खामोश हैं। जब तक पर्दा हिलता नहीं, महबूब आते नहीं और जनाबे बिलाल को ये नहीं कहते या बिलाल कुम फ़अरिहना बिस्सला, तब तक कोई हिलता नहीं है, उठता नहीं है। यहाँ इशा पढ़ के फिर 5 किलोमीटर का सफ़र करके अपने मोहल्ले में पहुँचते हैं। वो लोग मुंतज़िर हैं और जमात करवाते हैं। एक देहाती पानी लगाते हुए नमाज पढ़ने आता है, सूरत लंबी हो जाती है, आकर के महबूब को कहता है कि महबूब थके होईदा सारा दिन नमाज पढ़न ਲਈ आईदा। अगू जिन्होंने इमाम मुकर्रर किया जे वो अगू लंबी नमाज पढ़ते हैं, साड़ी मोढियां गोडियां च इन्नी हिम्मत नहीं होंदी, तो इन्हों कोई समझा दो। मेरे महबूब ने उसे डांटा नहीं है कि 12-12 घंटे धूप में खड़े होकर के पानी उठा सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, हल चला सकते हो, 8 मिनट आकर के 12 मिनट अल्लाह के घर में खड़ा होना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। जनाब मुआज़ को बुलाया,
اور جو جملے بولے تھے سب کے سننے والے ہیں. افتان انت یا معاذ. کوئی فتنہ گر اس کا ترجمہ غلط کرے تو اس کی مرضی ہے. میں ادب کے اندر، احترام کے اندر دھلے ہوئے بولنا چاہتا ہوں. میرے معاذ یار انہاں نمازیاں نو تے جماعتیاں نو ازمائش چ پائے گا. آپ کو پتہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے نا اسے خارش نہیں ہوتی، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیوں بھاجی تسی ہن عشاء دی جماعت کروائی تے چس آن ڈی سی کہ نہیں؟ پچھلے بے شک پاویں جو مرضی سوچ دے، کوئی ادھر کھرکے کوئی ادھر کھرکے، جتنی چس اور مزہ پڑھنے والے کو مصلے پہ آ رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں آتا. اسی لیے ایک امام پوری رات میں شبینہ بھی نکال دیتا. اچھا، اور پھر میرے محبوب نے بڑا سادہ سا حال بتایا کہ والشمس وضحاہا. یار یہ پڑھ لینی تھی. اس کے بعد کوئی شکایت نہیں آئی، اور اسی ہستی کو میرے محبوب نے یمن کا گورنر چنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا ماضی ایسے ہے، اس کا فلاں ایسے ہے، اس کی جی جو ہے وہ اس کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں. پیغمبر کو پتا تھا صاحب صلاحیت ہے، چننا ہے. اور دوسری سیٹ پہ کن کو بھیجا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ جناب کیا باتیں کرتے ہو، کہاں کہتے ہو. قرآن مجید کے سسٹم میں ہی عزت ہے. اور آخری گزارش، اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو آج تمہاری سائنس بھی نہ ہوتی، تمہاری ٹیکنالوجی بھی نہ ہوتی. کاپی کر کے، فوٹو سٹیٹ کر کے، اصل کی نقل مار کے کہتے ہو نقل اصل سے بہتر ہے. اپنے نام ساری تحقیق اور ریسرچ کروا کے کہتے ہو ہمارا ہے. جاؤ ذرا طب کو پتہ کرو. آلات سے لے کے، آپریشن سے لے کے، نسخوں سے لے کے، دواؤں سے لے کے، سارا پیچھے قرآن کھڑا ہے اور مسلمان کھڑا ہے. لیکن الگ بات ہے کہ تمہیں ذرا ٹمکانا آ گیا ہے، ہمارے سے وہ وضاحت نہیں ہو سکی. میں ٹیکنالوجی کی مثال پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یار بڑا خوش ہے جی اتھے ہی اپنے بچیاں نو ایویں ہلائی جاندے نے، قرآن پڑھائی جاندے نے. دنیا اسی چاند تے پہنچ گئے. تسی چاند تے جا کے جڑے تیر مار لینے نا اسی اتھے بہ کے مار لئی دے. تو چاند پہ جا کے بھی تیرا سفر ادھورا ہے. میرا یہ بچہ محلہ کیڑا کوالے دے نلکے تے بہ کے بھی نا، یقین کر اس زمین تے بیٹھا عرش بری والے نال رابطے رکھدا ہی. اسی انیاں ملاقاتاں اچیاں کرواتیاں تے تو ساریاں سہولتاں تے پوری دنیا دا بجٹ کھا کے بھی چن تے جا کے جنہیں چن بنایا سی چنا اودے تک نہیں پہنچ سکیا. اس لیے باقی تو اپنی کوئی ٹیکنالوجی لا، قرآن سے ہٹ کر کے تو نے اپنی بنائی ہو، ساری کاپی کر کے بس نام اپنا لگا دیتے ہیں. مثال لیتا ہوں بڑی دبنگ ایک چیز. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیتیں تو بہت سی ہیں، میں صرف ایک دو لفظ بولنا چاہتا ہوں. والصافاتی یا الصافاتی. یہ جب آتا ہے یا تیر کا ذکر آتا ہے یا مسخرات کا ذکر آتا ہے یا فضا میں ہوا میں اڑنے والی چیزوں کے ذکر آتے ہیں، یہ یکبزن کس طریقے سے رب نے ان کو قبضے میں رکھا ہوا ہے، مٹھی میں، یا مدار میں چلتا ہوا پورا نظام شمسی ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ قرآن سے پڑھ کے نا ٹیکنالوجی لی کہ جو مادہ چیز ہے نا، بھاری چیز، اسے فضا میں اڑایا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک قرآن اس کائنات کا قرآن بھی ہے. پرندے کا ذکر قرآن میں ہے، پرندہ ملے گا کہاں؟ کائنات میں. فضا کا ذکر، آسمان کا ذکر لفظوں میں قرآن میں ہے لیکن ملے گا کائنات میں. زمین کا ذکر والارض قرآن میں ہے لیکن کائنات کے اندر پریکٹیکلی موجود ہے. انسان کا لفظ قرآن میں ہے، نیکیاں ملیں گی لیکن انسان کہاں ملیں گے؟ یہ بیٹھے ہیں. سائنسدانوں نے کیا کرا؟ محنت کی، کوشش کی، پڑھتے رہے، کاپی شاپی ہو گئی. نظام اور سسٹم قادر قدیر کا مل گیا کہ کس سسٹم سے اٹھاتے ہیں وہ پر لگا کے، سسٹم لگا کے، کاپی کر کے، طیارے بنا کے فضا میں اڑا لیے. بلے 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 بلے. دنیا میں ٹوٹل طیارے کتنے ہیں وہ گن لیں، اور میرے رب کے ایک جھنڈ میں جتنے پرندے ہیں شاید ان کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں. تو اس رب کے قرآن سے نفرت کیوں جہاں سے آپ نے یہ ٹیکنالوجی اٹھائی ہے؟ وہ جناب ہم نے بڑی ترقی کی ہے، تم صرف قرآن پڑھتے ہو. ہاں جی ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، تم نے جو تیر مارا ہے ذرا اس پہ بھی آئیے. کہتے ہیں جی ہم نے ایسی فلائٹیں بنائی ہیں جو ایک جگہ سٹل ہو جاتی ہیں، اڑتی اڑتی سٹل ہو جاتی ہیں.
ہم نے کہا جناب آپ نے کاپی کرا ہے قرآن مجید کو. کہا کیسے کرا ہے؟ ہم نے کہا شکرا پکڑا ہے آپ نے. یہ تیرے رحمان کا چلتا پھرتا اڑتا ہوا قرآن ہے. آ میرے محلوں میں دیکھ، علاقوں میں دیکھ، دیہاتوں میں دیکھ، آتا ہے ایک جگہ سٹل ہوتا ہے، نشان کو دیکھتا ہے، شکار کے اوپر جو ہے وہ آ کر کے پکڑتا ہے، گھات لگا کے وہ چلتا بنتا ہے. تو نے افغانستان میں تورا بورا بناتے یہ ٹیکنالوجی رب کی کاپی کر کے تو نے اپنی دھاک بٹھا ڈالی اور تو سمجھتا ہے کہ جیت گیا، قرآن ہار گیا. ہم تب بھی کہتے تھے یہ نہیں ہونا، قرآن اور قرآن والوں ہی کی جیت ہے انشاءاللہ. پھر اسی فلائٹ پہ اڑتے ہوئے جگہ نہیں مل رہی تھی کابل کے ایئرپورٹ سے. جداں بھج بھج وڑے اداں دا ساڈے کو کھوتی ریڑھی تے چڑھ کے منڈی نہیں جانا. کتنے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. قرآن اور اہل قرآن نے بہرحال رحمان نے دکھا دیا تھا جن کو تو نے ماٹھا اور حقیر جانا ہے تیری نظروں میں ہوں گے، میرے نزدیک یہ حقیر نہیں ہے. آگے چلیے. تیسرا کام اس نے کرا، بڑی دھاک بٹھائی جی میں نے ایسی فلائٹیں بنا ڈالی ہیں، ایسے طیارے جنگی بنائے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتے، کلا بازی پہ کلا بازی، ادھر سے ادھر، نشانے پہ آتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا زیادہ ڈینگ نہیں مار، یہ بھی کائنات کے قرآن میں ہے. کبوتر کو دیکھ کے اس سے تو نے ٹیکنالوجی لے کے کاپی کر کے چوری کر کے وہ بنا لیا ہے. آ میرے محلے میں اڑتے ہوئے کبوتر دیکھ. تو نے کچھ نیا بنایا ہے تو وہ لا. اللہ نے کائنات کے قرآن میں پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی. یہ سائنس کا کہنا ہے پچھلے 5 سالوں تلک کہ کسی بھی پرندے میں رب نے بیک گیئر نہیں لگایا. کوئی پرندہ پیچھے اڑتا کدی ویکھیا جی؟ زمین پہ انسان پیچھے جاتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی پڑھ لی، بیک گیئر لگا لیا، مگر آٹو ہے. تیرے سے ابھی تک وہ نہیں بنا. کتنی ٹونٹیاں بنائی ہیں جو آٹومیٹک نیچے پانی کر لے، سائنس ٹیکنالوجی. وہ جی گورا کتنے پہنچ گیا ہے؟ کتنے پہنچے ہے؟ اللہ نے معذرت کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن حق ہے تو حق ہے. ایسی ٹونٹی تو کوئی بنائے نا کہ یہاں بیٹھے ہیں، اچانک ذہن میں آیا ہے، پریشر ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے. جب تک واش روم میں بیٹھ نہیں جاتا کون سا بٹن دبانا پڑتا ہے، کون سا جو ہے وہ کو گھمانی پڑتی ہے. آٹو کھلتی ہے کہ نہیں؟ آٹو لاک لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچانک آ گیا دروازہ، یہ کیا ہوا، چلے اٹھ کے بند. کہاں سے لاؤ گے اپنے رحمان کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے کرو گے؟ ساری دنیا الاسٹک بنا چکی ہے. ماں کے پیٹ میں رب نے جو ہمارے سیوریج سسٹم کے لیے ڈھکنا بنایا تھا اور الاسٹک بنائی تھی، کبھی زندگی میں خراب ہوتے دیکھی؟ کی خیال ہے؟ آپ پہنچے ہیں نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا، لیکن کافر کو پتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اسی لیے قرآن پھاڑتے ہیں جب بے بس ہو جاتے ہیں. جناب کسی بھی فلائٹ میں بیک گیئر نہیں ہے. لاہور میں اترتی ہے، کراچی، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹس اپنے، فیصل آباد میں آ جائیں، جب آئے ونگ لگا، جب واپس ہونے لگے ہیں تو کھڑا ہوں، نیچے کوئی اور چیز لگا کے دھکا دو تو رن وے پہ چڑھا دو، چڑھ جاؤں گا. میں تو نہیں بیک گیئر لے سکتا کیونکہ میرے اندر ٹیکنالوجی آئی نہیں انسان کی. آئیے جناب ہم رب کے قرآن میں بیک گیئر دکھا دیتے ہیں تیری مجبوری. ہیمنگ برڈ ایک چھوٹا سا پرندہ، لمبی سی چونچ ہے، پھول کے اوپر آ کے رس چوستا ہے، ایک جگہ سٹل ہوتا ہے، پر پھڑپھڑاتا رہتا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور بڑے نشانے پہ آ کے جب وہ جوس پی لیتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، تو ذرا اس کے بیک شاٹ دیکھیے، پہلے وہ بیک جاتا ہے، لیا بیک گیئر کے نہیں، پیچھے ہٹتا ہے، پھر اڑ کر کے دوسرے پھول پہ جاتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو اس کو کر، نہیں بھی کر سکتا تو قرآن کو سلیوٹ کر، اس کی عظمت کو دیکھ کہ آج تیرا نام بن گیا ہے. باقی میں مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم نے قرآن کو بھلا ڈالا تو انہوں نے جلا ڈالا. بھلایا کیوں؟ انہوں نے 5 موٹی موٹی چیزیں لے لی ہیں. عقیدے میں انہوں نے الہاد لے لیا ہے. انہیں پتا ہے کہ مسلمان بڑی جلدی گورے کو کاپی کرتا ہے، ٹائی میں لے گا، کپڑے میں لے گا، لباس میں لے گا، کھانے میں لے گا، پینے میں لے گا، کھڑے ہونے کے سٹائل میں لے گا، اور بڑا مروب ہو کے کہے گا گورے کا دماغ بڑا ہے. لہٰذا اس نے اپنے محدود دماغ سے سوچا کہ رب ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہوتا تو دکھتا نا. مسلمان مان کے بیٹھے. دوسری اس نے گیم کری
کہ جتنے کاروبار ہیں اس کے اندر اصول تجارت جو صاحب قرآن نے دیے تھے امانت داری کے اور صداقت کے، وہ موٹے موٹے لے کے بیٹھ گیا. ہم کہتے ہیں بلے بلے بلے، ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا جی من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں. ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ کر کے اس نے دکھایا ہے. یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے. عمل میں کمی کوتاہی اپنی جگہ، مگر کتاب کے لا ریب ہونے میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. شکر کرو اللہ نے ابھی غیرت دی ہوئی ہے کہ ہم اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، وگرنہ وہ وقت بھی آنا ہے جب حبشے سے چل کے ذی السویقتین نے صحیح مسلم کی حدیث بیت اللہ کو گرانا ہے، ہاتھ پکڑنا تو دور، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کر کیا رہا ہے اور یہ گھر کس کا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے. اللہ وہ وقت ہم اور ہماری اولادیں نہ دیکھیں. غیرت مسلم، عزت مسلم، کتاب اللہ کی عزت، رب کی عزت، پیغمبروں کی عزت، اللہ کے شاعر کی عزت، یہ ہمیں بھی کرنی ہے، غیروں سے بھی کروانی ہے. مذمتوں سے نہیں ہونے والی. جتنے مرضی جلوس نکال لیں اور کر لیں اور اپنا احتجاج ہر سال، وہ ایک خبر دیتے ہیں اور ایک پوسٹ بناتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دیں، پھر ماشاءاللہ کروڑوں اربوں خربوں میں وہ شیئرنگ ہوتی ہے اور کر مسلمان رہے ہوتے ہیں. پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ آرام سے سوئے ہوتے ہیں ان جلسوں کی طرح جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ایک جڑا آن کے نا سوال چپ کر کے دے جاندہ کسی بچے نو، مولوی صاحب نو پڑھا دیں. آپ گھر جا کے ستا ہوں تو گھر والوں کہندا میں انہوں نے پنگے پا آیا. وہ بچارا پوچھدا وہ کون ہے اور کنے کیتا ہے، جو شروع ہوندے مینوں پتہ ہے فلانے دی شرارت ہے انہیں بھیجیا. اصل بندہ جا کے مدے نال مزے نہ ستا ہوں. یہ اتنے ہلکان ہون ڈے، پسینہ پسینہ ہون ڈے. وہ ایک نکی جی اداں دی خبر یا شرلی چھڈ کے انہوں نے کی ہے. یہ ایک آدمی کا واقعہ تھا، ایک جگہ کا وقوع تھا، اس کی درگت وہیں بن جاتی، کافی ہو جاتی. مگر پوری دنیا میں یہ تشہیر کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ ہماری بچی کو اللہ معاف کرے کہ اس کی عزت پہ انگلی اٹھائے اور کہے کہ یہ ننگی ہے یا اس کو کر دے، پھر اسی پوری دنیا نو کر کے وکھائیے جی آ ویکھو جی انہیں ننگی کر کے وکھائی. اللہ کے لیے روک دیا کریں. ایک بھی ایسا میسج میں شیئر نہیں کرتا جو میرے رب کے خلاف، رسول کے خلاف، پیمبر کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہو. جہاں کا جہاں ہے وہی ڈیلیٹ مار کے فارغ کر کے اس کو کم از کم مٹانے والوں میں سے تو ہوں. اس طرح کی چیزوں کو یارو، جتنی گالیاں میرے محبوب کو لوگوں نے دی تھی، اگر میرے نبی کے سارے یار وہ بیان کرتے تو میرے خیال میں حدیث کی آدھی کتابیں تو انہی سے بھری پڑی ہوتی. میرے نبی کی تربیت یہ تھی، حضور گالی دی، کیا کہا ہے؟ آپ کو مذمم کہا ہے. آپ نے تربیت کر دی، وہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا نام تو محمد ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کی اشتعالی چیزیں جو بھی ہیں نا، ان کے منہ پہ مارو. اگر مسلمان 2 ارب مسلمان ایکا کر لینا کہ ان کی خبر ویسے لینی ہے، اس طرح نہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ جب قرآن کل جیسے جیتا ہوا تھا آج بھی جیتے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا اللہ کا شکر ہے کہ قرآن تیری شان سے جلتا ہے زمانہ. یہ جل رہے ہیں تجھے جلا کر کے اصل میں کچھ نہیں کر پائے. ان کی اپنی اندر کی آگ اور حقد اور بغض وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اس میں کل بھی جلے تھے، یہ آج بھی جل رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بھی جلیں گے اور قیامت کو تو جلنا ہے ہی. تو انشاءاللہ عمل کی دنیا میں آئیں. میں یہ میسج آپ احباب کی وساطت سے آپ ہی کو دینا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے چھوٹے بچے اتنا یاد کر سکتے ہیں، اس قوم کے جوان کیسے ہوں گے؟ اور جس قوم کے جوان اتنے ہوں، ان کے بزرگ کیسے ہوں گے؟ کتنے فخر سے کہہ رہے تھے میرا پتر ایدی کراؤ، ماشاءاللہ پاجی نے گود چ لیا، کنی خوشی ہون ڈی. سچی دسو قیامت والے دن کنی خوشی ہو جدوں انہاں بچیاں دی وجہ تو سد کے تاج پوائے جان گے. ہاں جی، ایتھے تو صرف ماشاءاللہ فخر نہ سیر اچا نا میرا منڈا ہی، اج نے تلاوت کی میرا ہی، اج نے حدیثاں سنائیاں میریاں ہی. مینوں جلدی سے میں پاجی نو کہا کہ تسی نا ذرا جلدی مکا دو. کہندے جی جنہاں نے تیاری کرائی وہ کہندے لے اسی ہن بچے اپنے اداں ہی. تو میں نے کہا بسم اللہ کروائیں. تو آئیے آپ بزرگ بھی اس فیلڈ میں آئیں. جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی، لا تغضب کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی تھی، یاد ہوئی اور اس کا بس عملی مظاہرہ کرے. یہ ہے قرآن، صاحب قرآن. آیا ایک بندہ جی حضور مینوں کوئی سبق ہی پڑھا دو، قرآن ہی پڑھا دو. میرے محبوب نے کیا پڑھایا؟ غصہ نہیں کرنا. پڑھایا سنا ہے؟ حدیث سنے سنی جی.
ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੀਰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਲਕਾ ਕੁਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਨਾ व अताना, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਫਿਸ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਟੂਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਖੋਲ ली तो ता गुस्सा। करते हैं कि नहीं? साहिब कुरान पे कुरान उतरा और कहा, एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे कोई सबक पढ़ा दें। मेरे नबी ने कहा गाली नहीं देनी। उस सहाबी की जिंदगी में लिखा है साहिब कुरान ने जो पढ़ाया था, कमाल पढ़ाया था। सहाबी कहता है मैंने मरते दम तक फिर किसी इंसान तो दूर जानवर को भी गाली नहीं दी। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाजी। एक बंदा तो दसो मेरे समैत ते भाजी समैत जिन्हें जिंदगी च गाल ना कढ़ी होवे, कोई हाथ ही विखा दो यार, मैं दुनिया च मिसाल मसूल दे लूँ। काके तो विखाए जे, ये तो अमल कर गए, छोटे छोटे पढ़ गए, असी कित्थे हैं। तीसरी मिसाल देने लगा हूँ। मेरे महबूब ने कहा था पक्का मुनाफिक है जो बोले तो झूठ बोले, लड़े तो गाली दे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। एक वीरा ऐसा जिहड़ा दावे नाल हिक ठोक के कवे मैं कदी वादा खिलाफी नहीं की। ते एक वीरा चाहिए जिहड़ा ये कह दवे कि मैं कदी झूठ नहीं बोलिया। पता क्यों हसे जे? क्योंकि साढ़े कोल उज़र ही है वे भाजी, ओले जरूरी ने, बाजी अल्लाह दी कसम इन्नी दी तो खरीद नहीं। हाँ जी, पिछे वड्डा बोर्ड लग के मन गशा ना फलैसा मिन्ना इस साइज दी फ्लैक्स लगी तो थले लिखिया खालस दुध ते नाल लिखिया मिलावट करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। तो मैं सैड ते करके पूछया भाजी यार इस वक्त दा वली है जे तू वाकई नहीं मिलावट की? कहंदा भाजी कसम चका लो जे मैं कदी जिंदगी दे विच भी दुध च पानी पाया वा, मैं एवें नहीं लिखिया। नाल ही पोला जा कहंदा भाजी मैं जदों भी पाया पानी च दुध पाया। या किते रस्ते च बर्फ पाउणी पै जांदी पर पानी नहीं पाया दुध च। जो लिखिया है ओदा इनाम है। जे साबित कर दे कोई, अज तक मैनू किसी ने वेख्या हो कि थले दुध होवे उतों मैं पानी पाया हो, मैं पहले पानी पाना उतों दी दुध, बाल्टी च धारा भी कड्डा तो पहले पानी ते उतों धारा ताजी झग। इस कौम के मुजम्मत और मुरम्मत का वक़्त अपना है। पहले अपनी इसलाह कर ले, दूसरी की तरफ उंगली उठा लेंगे। बहुत खुशी हुई ये सारा मंजर देख के, आपके बच्चों का, अपने बच्चों का, अपने इन बुज़ुर्गों का। अल्लाह इन घरों पर रहमतों का नुज़ूल करे। जो कमी बेशी रह गई है माफ़ कीजिएगा। बड़ी सादी दिल की 2-4 बातें थी वो की है, अल्लाह कबूल करे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दे रहे भाजी कहते हैं कि कारी साहब का भी कहना सी अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल करे। मेरा पूरा मौजू ही ये सन, मैं सिर्फ ना नहीं लिया कि अल्लाह दिखावे तो नमूद तो नुमाइश तो बचावे। ये शेर इन्हीं के लिए था कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं।